بعض اوقات جو انتظار ہے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، پر انتظار بہت ضروری ہوتا ہے. آپ اگر انتظار کرنا سیکھ لیں پیشنٹلی، گریسفلی، تو آدھی جنگیں آپ انتظار سے جیت سکتے ہیں. جو بے چینیاں پیدا کر کے ہم جنگیں ہارتے ہیں، آدھی جنگیں ہم صرف صبر سے اور انتظار سے جیت سکتے ہیں. آپ کا ایک بچہ ہے جو ایڈکشن میں ہے، اور آپ نے ساری خوشخبریاں اس سے لینی ہے، اور اگر خوشخبریاں بند ہو جائیں تو آپ کی روح قبض ہو جاتی ہے. سب سے زیادہ ہماری پالیسی ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اسی پالیسی پہ چلیں تاکہ آپ کے یہ مسئلے حل ہو جائیں، وہ ہے آنیسٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی. علاج تو ہے، لیکن کبھی وہ علاج بہت کامیاب ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر یہ جو زومبی ہونے کی کیفیت ہے، اس کا علاج ہے کیماڈرین کی ایک گولی دے دیں تو فرق آتا ہے، لیکن سب کو نہیں آتا. روبوٹک جو ہوتے ہیں تو سب کو سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے، سب کو اس دوائی سے آرام نہیں آتا جو سائیڈ ایفیکٹس کی دوائی ہوتی ہے، لیکن اس سے کوئی پرماننٹ نقصان نہیں ہوتا. اس سے جتنے دن دوائی استعمال کریں اتنے دن یہ تکلیف نظر آتی ہے، اور پیشنٹ کو انگزائٹی ہوتی ہے، جس میں پیشنٹ اپنا پاؤں ہلا رہا ہوتا ہے، اپنے ٹانگ کو موومنٹ کر رہا ہوتا ہے، تو ہم واچ کر رہے ہوتے ہیں، یہاں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر شام کو یہ واحد جگہ ہے جہاں ہر وقت کی دوائی فریش لکھی جاتی ہے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ یہ دوائی 9 دن دے دو، نہیں. جو ٹریمرز ہیں، ان ٹریمرز کو آپ نیسیسری ٹریمرز سمجھ لیں، کیونکہ آپ کا مسئلہ دوسرا ہے جس کی وجہ سے ان ٹریمرز کو روکنے کی شدید کوششیں اگر کی جائیں گی تو وہ آپ کے بہترین مفاد میں نہیں ہوگا. اور وہ ٹریمر روکنے کی بہترین کوششیں یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ کی دوائی ساری کم کر دی جائے، یا آپ کو کیماڈرین وغیرہ بہت زیادہ دے دی جائے. دونوں صورتوں میں آپ کا ان دی لانگ رن کوئی نقصان ہوگا، یہاں تو آپ کمفرٹیبل ہو جائیں گی. ان دی لانگ رن آپ کا مرض وہیں رہے گا، کیونکہ ایک سائیڈ ایفیکٹ جو ہوتا ہے بعض اوقات وہ مینڈیٹری سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، لیکن کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ سنجیدگی سے نپٹا جانا چاہیے. ٹرائی اینگولر سسٹم ہے میڈیسنز کا، یہ بھی یونیک ٹو ولنگ ویز ہے کہ 3 طرف سے لوگ اس پہ کرٹیسزم کر رہے ہوتے ہیں. ایک پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر ایاز، ڈاکٹر مریم. ان کا کام ہے کہ دوائی کو کرٹیکل نظر سے دیکھنا اور تنقید کرنا، اور روزانہ نوٹس لکھنا کہ اے انج ہو رہا ہے تے اے انج ہو رہا ہے تے انج ہو رہا ہے. دوسری طرف سے ڈاکٹر نوید جو کہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، وہ سارا اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان دوائیوں کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوتے جو مریضوں کو دی جا رہی ہیں، یا اس مریض کے اوپر کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوں گے جو اس عمر میں اس کو دی جا رہی ہے، یا اس کو ڈائبٹیز ہے اور اس کو بلڈ پریشر ہے. لیکن جب فائل میں وہ لکھتے ہیں تو وہ ایک سیریس بات ہوتی ہے جو فائل میں لکھی جاتی ہے. اچھا، تیسری طرف سے ہمارے جو پروفیشنل ہیں نا، وہ اپنی ضرورتوں کی تنقید کر رہے ہوتے ہیں. یعنی مس شمائلہ یا مس آمنہ یا ندیم نور، وہ اپنی جو کام کاج ہے، جو کاؤنسلنگ ہے، اس کے اندر جو مشکلات پیش آ رہی ہوتی ہیں، وہ جو تیسری طرف سے یعنی جنہوں نے تنقید کرنی ہوتی ہے، وہ 12 پروفیشنلز ہیں کہ جنہوں نے آپ سے 1 to 1 یا آپ کی فیملی سے کام کرنا ہوتا ہے، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے خیال میں یہ دوائی جو ہے بڑھانی چاہیے، ہمارے خیال میں یہ دوائی دینی چاہیے. وہ دوائی دے نہیں سکتے، وہ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے خیال میں پیشنٹ کے ساتھ یہ دوائی کچھ ہونی چاہیے، یہ اس کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، اس کو نیند نہیں آ رہی، اس کو یہ نہیں ہو رہا، اس کو وہ نہیں ہو رہا. تو ایک سائیکیٹرسٹ کی طرف سے اور دوسرا میڈیکل اسپیشلسٹ کی طرف سے جس میں ڈاکٹر امتیاز بھی شامل ہوتے ہیں، تیسرا سائیکالوجسٹ کی طرف سے جنہوں نے دوائیوں کے اثرات کو دیکھتے ہوئے اپنا نفسیاتی کام کرنا ہوتا ہے مریضوں کے ساتھ. اور ان تینوں سسٹمز کے بعد میں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اخیر میں اب فیصلہ کیا کرنا ہے. اوور دی ٹائم، اوور 42 ایئرز یہ ایک سسٹم ایوالو ہوا ہے جس میں ہم نے ان کے فلاز دور کرنے شروع کیا ہے. پر ابھی بھی فلاز ہوں گے، 5 سال کے بعد اور بہتری آ جائے گی، 10 سال بعد اور بہتری آ جائے گی. اس میں یہ ہماری اپنے چونکہ شوق کا کام ہے، کسی نے ہمیں مجبور نہیں کر رکھا کہ آپ یہی کام کریں. شوق کا کام ہے، یہ ایک ایسا شوق ہے جسے ہم بلیسڈ شوق کہتے ہیں. اس میں آپ کی اپنی زندگی اس طرح نہیں سنورتی
اور نکھرتی جس سے اس میں سمجھتی ہے نکھرتی ہے کہ جو ولنگ ویز کے ساتھ جڑ جاتا ہے بطور پروفیشنل تو اس کی اپنی زندگی کی کایا ہی پلٹنی شروع ہو جاتی ہے. گریجولی 2 4 5 سال میں وہ ایک شیپ اپ ہو کے ایک ریفائنڈ ہیومن بینگ بننا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں آپ کہوں کہ میں اس سے باہر جا کے بیٹھ جاؤں کوئی آسان رستے ڈھونڈوں تو پھر مزہ نہیں آئے گا. مزہ آئے گا جب آپ مشن پہ رہیں گے اور چیلنجز کو قبول کریں گے. اور سارے پیشنٹس چیلنجز نہیں دے رہے ہوتے. آپ یوں سمجھ لیں کہ لاہور میں جتنے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ 1 یا 2 چیلنجز دے رہے ہوتے ہیں, کراچی میں 1 یا 2, مری اسلام آباد میں 1 یا 2. باقی 80% پیشنٹ جو ہیں وہ بہت سموتھلی آسانی سے معاملات کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم یہ کریں کہ مشکل والے مریض چھوڑ دیں, آسان والے لے لیں؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.